Thank you so much, Mansoor sir, for gracing the event organized by Pakistan Connects. First of all, how did you find the event? And number second, most important point, اس ایونٹ سے ایک وی ہیو مارکڈ این اینیورسری آف اے پاورفل ایونٹ. اٹس ایکچولی اے پاورفل ریمائنڈر دیٹ پاکستان نے جو ہے اپنی ایک دنیا پہ ایک امیج پاورفل بنا لی ہے اور دشمن انڈیا کو کھٹے دانت کر دی. سو واٹ آر یور تھاٹس اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہمیشہ مجھے فیل ہوتا ہے پاکستان کے حوالے سے اور ہمارے اینکرس کے اوپر جرنلسٹ کے اوپر اکثر ایک کرٹیسزم ہوتا ہے کہ ہم پازیٹیوٹی نہیں ڈھونڈتے. رائٹ. مجھے نہیں پتا یہ کس طرح ہوا کیا ہوا. ہمارے جوانوں کی محنت تھی, ان کی لگن, ان کی ہمارے وطن سے محبت, اور ساتھ ہی ساتھ ظاہری بات ہے اوپر والے کی دین کہ پاکستان کو ایک ایسی فتح نصیب ہوئی جس کے بارے میں شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو زیر کرنا اور ایسے زیر کرنا کہ پوری دنیا اسے ایکنالج کرے. اس موقع کے اوپر میرے خیال میں نے آج تک اس سے پہلے کبھی وار کور نہیں کی تھی. میرے صحافتی کیریئر کی یہ پہلی وار تھی, ورنہ اسٹارٹنگ فرام اوبیسلی 48, 65, 71, 99 اور اس کے بعد اس بات کا بہت ڈر تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ میرے ملک کو کوئی نقصان پہنچے. لیکن شاید میں نے اس پورے اپنے کریئر میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا تھا کہ جب وہ فتح نصیب ہوئی اور اس کے بعد سیز فائر ہوا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ میں ایک ایسا جرنلسٹ جس نے پاکستان کی ایک جیتی ہوئی جنگ کو رپورٹ بھی کیا اور کلوز کرتے ہوئے اپنے ملک کے لیے میں نے سلوٹ بھی کیا کہ میں نے اس کو ایز اے جرنلسٹ ایسے کور کیا ہے. سو اٹس میں میرے خیال میں شاید اپنی زندگی کا, ناٹ جسٹ مائی جرنلسٹک کریئر, میں شاید اپنی زندگی کا یہ ایونٹ کبھی نہیں بھول سکتا. تو یہ میرے ساتھ ساتھ چلے گا. اور میڈیا کے لیے بھی خاص طور پہ یہ اس میں بہت سی نشانیاں تھیں کہ وین اٹ کمز ٹو دا کنٹری, forget all about your political differences, forget about your personal differences, just be one force. اور میرا خیال میں ایون میڈیا کا بھی نام بہت روشن ہوا اس ساری چیز کے اندر. I mean, if you compare Pakistani media with Indian media, a hell of a difference. آج ان کی کوئی credibility نہیں ہے. بلکہ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے وہ سچ بھی بول رہے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی نہیں مانتا, because they lost it. It's not just the Indian forces that lost that war, it's the Indian media that lost that war. کیونکہ now they've become a joke. سو آئی تھنک خوش نصیب ہے یہ قوم کہ اسے یہ موقع ملا اور آج پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن ہے. سر ہماری ملٹری لیڈرشپ لیڈ بائی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, ان کی وجہ سے جو ہے ہمارا ایک نیریٹو جو ہے وہ دنیا کے ہر کونے تک پہنچا. اینڈ ایز یو سیڈ کہ انڈیا کا نیریٹو نو ون از بائنگ. ہیونگ سیڈ دیٹ, ڈو یو تھنک انڈیا وڈ ڈیئر ٹو ڈو اینی ادر مس ایڈونچر؟ اچھا, you know, any sane mind would not. Any sane mind would definitely not. But I see insanity over there. That's the problem. I see these things happening because of political reasons. It's not because of security reasons. It's not about geopolitics. It's about politics. The local politics. The local politics actually creates that platform to do these sort of things internationally and with your neighbors, with Pakistan. So, Field Marshal Asim Munir, میں جس طرح پوری قوم کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ وی ور سو لکی دیٹ ایوری تھنگ واز جسٹ ایکچولی گیٹنگ پلیسڈ ایٹ دا رائٹ اسپاٹ. سو آئی ڈونٹ نو اف فیلڈ مارشل عاصم منیر واز ناٹ ہیئر اینڈ وی ہیڈ اندر آرمی چیف, اینی ون فرام دا لسٹ فرام دا پاسٹ, پتہ نہیں کیا ہوتا. آئی ڈونٹ نو. سو ایک یہ بھی آپ کی قدرت کی دین تھی کہ وی ہیڈ سم ون لائک ہم ایکچولی لیڈنگ دا فورسز ان پاکستان. اسٹیبلشمنٹ کو لے کے بہت سے تنازعات ہوتے ہیں, but when it comes to security, I always believe you need to always stand behind your forces, irrespective who is leading it, irrespective ہماری positions کیا ہیں. So جس سے کہتے ہیں نا اوپر والے کی ایک دین تھی کہ سب کچھ ہی ٹھیک ہو رہا تھا, سب کچھ ہی کریکٹ ہوا. اینڈ obviously when سب کچھ ہی, جس طرح میں ایک چھوٹی ایگزامپل کرکٹ کی دیتا ہوں, it's not just one batsman who needs to perform. It's the 11 players who need to perform. It's the bowlers, the fielders and the batsmen. Everyone needs to perform. So from the media to the forces to the leaders to the political side, everyone performed. Right. Thank you so much. Thank you so much.